صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجازت لینے سے پہلے سلام نہ لے اس کو اجازت نہ دو۔ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بغیر سلام لیے آپ سے بات شروع کر دیتا ہے تو اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آ گیا ہے اور وہ سلام کیے بغیر آپ سے اجازت لے رہا ہے اس کو اجازت نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے قیس بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اجازت مانگی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے والد نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، آہستہ جواب دیا تاکہ حضور سن نہ سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا لیکن آہستہ کہا کہ حضور سنے نہیں۔ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سلام دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے والد نے پھر آہستہ آواز سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاکہ حضور سن نہ سکیں۔ جواب بھی دینا ہے لیکن حضور سن نہ سکیں۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو پھر میرے والد نے اسی طرح آہستہ آواز میں جواب دیا تاکہ حضور سن نہ۔ جب 3 مرتبہ آپ نے سلام دیا اور جواب نہ ملا تو آپ واپس پلٹنے لگے۔ تو سعد بن عبادہ یعنی میرے والد وہ پیچھے دوڑے اور دوڑ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان۔ آپ سلام دے رہے تھے اور میں جان بوجھ کر آہستہ جواب دے رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے سلام دیں، میرے اوپر سلامتی کی دعا کرتے رہیں، میری یہ خواہش تھی۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے پھر سعد بن عبادہ کے ساتھ گھر تشریف لائے، غسل کیا، انہوں نے کھانا رکھا تو آپ نے پھر دعا فرمائی اور دعا دینے کے بعد سعد نے ایک گدھے کے اوپر ایک کپڑا رکھ کے اللہ کے نبی کو بٹھایا اور آپ ساتھ چلے گئے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ تو سورہ نور کے اندر ہے، کسی کے گھر میں ایک تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں یا کوئی بیل لگی ہوئی ہے، گھنٹی لگی ہوئی ہے، 3 مرتبہ بجا سکتے ہیں، اور اگر جواب نہ ملے تو آپ واپس پلٹ آئیں، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک ہے کہ اس بات کو محسوس نہ کریں۔ نہ جانے گھر والے کس حالت کے اندر ہیں، ان کو ملنے کا فی الحال دل نہیں کر رہا یا گھر میں نہیں ہوں گے تو کوئی بدگمانی نہ پائے، لیکن اگر کسی نے دروازے پہ آپ کی بات سن لی ہے تو اجازت لینے سے پہلے یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اندر آ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرو۔ اہلیہ موجود ہے، بچے موجود ہیں، اپنے بچے موجود۔ ہمارے ہاں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں تو میں اپنی بیوی کو سلام دوں، کیوں بھائی؟ میں اپنے بچوں کو سلام دوں، کیوں بھائی؟ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے بچوں کو سلام دو، اپنی بیوی کو سلام دو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر ماں گھر کے اندر کمرے میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، بار بار کمرے میں جانا ہوتا ہے،
کیا ہر بار ماں سے اجازت لے کے اور سلام کر کے جاؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں، تجھے کیا معلوم کہ تیری ماں کس حالت کے اندر بیٹھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ برہنہ ہو۔ اسی طرح بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو جب بھی گھر کے اندر یا کمرے کے اندر داخل ہونا ہے تو حالانکہ بیوی سے بھی اجازت لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں یا کمرے میں داخل ہوں تو بیوی اپنے آپ کو سمیٹ لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ایسا نہ ہو وہ کچھ جنات کا روپ دھار کے بیٹھی ہوئی ہو اور آپ آتے ہی خوف زدہ ہو جائے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ بیوی کو بھی مطلع کر دو کہ میں اندر آ رہا ہوں، تم اپنے آپ کو سنبھال۔ تو سلام دینا جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب تیسرا دن ہے، ہم اس پر بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور آپ اس پہ غور کریں کہ میں اور آپ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ کیا ہم سلام دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیا ہم مصافحہ کرتے ہیں؟ یعنی دن میں سینکڑوں لوگ ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں اور سینکڑوں مرتبہ بھی ہم سلام کریں تو کتنا بڑا یہ عمل ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں مفت کا درج ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مصافحہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ کے ساتھ سلام لینا، اس سے تکمیل ہوتی ہے سلام، یہ تکمیل سلام کے لیے ہاتھ کا ملانا، اور پھر ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہاتھ کے دوران، اور جب تک وہ ہاتھ جدا نہ ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ ہاتھ جدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش کر دے گا۔ اسی طرح معانقہ، کسی کو جھپی ڈالنا، یہ بھی مسنون ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی کئی دنوں کے بعد آپ کو ملے یا کوئی دور کے سفر سے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے 5 منٹ بعد ملیں گے جھپی ڈال لیں گے، 5 منٹ بعد ملیں گے جناب تو آ کے وہ جناب انہوں نے پکڑ لینا ہے، اور بعض لوگ تو کافی دیر تک پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ معانقہ اس کو کریں جو دور سے آئے، جو کئی دنوں کے بعد آپ کو ملا۔ 10 منٹ پہلے بندہ آپ کو مل رہا ہے، پھر اس کو آپ نے جھپی ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آپ ملے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ مصافحہ کریں، لیکن یہ معانقے والی جو عادت ہے پھر اس میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ معانقہ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں لحاظ ہونا چاہیے کہ بڑے کا بھی چھوٹے کا بھی یہاں معانقہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے، یہاں کیا صرف مصافحہ بنتا ہے جیسے کل میں نے بتایا تھا۔ تو یہ سلام کے وہ آداب ہیں، اس لیے میرے بھائیو اس کو رائج کریں۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، تو یہ سلام کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول، اس سے تکبر ختم ہوگا، اس سے عاجزی پیدا ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ کوئی آپ سے نہیں بولتا آپ سلام کریں، دوسری مرتبہ کریں، وہ جائے بھاڑ میں، آپ اس کو سلام کرتے رہیں، آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔